ایک عام تاثر یہ ہے کہ اگر بچہ نان وربل ہے، اس کے پاس لینگویج یا اسپیچ نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سمجھ بھی نہیں سکتا، شاید اس کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہے، شاید وہ کمیونیکیٹ کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کو کمیونیکیشن آتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کمیونیکیشن کو لمٹ کر دیا ہے صرف لینگویج یا اسپیچ تک۔ آج اسی حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کسی نان وربل آٹسٹک بچے کو جانتے ہیں یا آپ کا بچہ نان وربل ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، اس کی کمپریہنشن نہیں ہے یا وہ کمیونیکیشن کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لینگویج یا اسپیچ کمیونیکیشن کا ایک طریقہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے یہ کرنی ہے اپنے نان وربل آٹسٹک بچے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، وہ اس کا وے آف کمیونیکیشن آئیڈینٹیفائی کریں۔ بہت دفعہ بچہ آنکھوں کے ذریعے سے بتا رہا ہوتا ہے، بہت دفعہ بچہ پوائنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بہت دفعہ بچہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو لے جاتا ہے اور گائیڈ کرتے ہیں، جس کو ہم ہینڈ لیڈنگ پریکٹس کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے، آپ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں آگمنٹیٹیو آلٹرنیٹیو ڈیوائسز کے اوپر، پیکس جن کو ہم کہتے ہیں، فلیش کارڈز ہو گئے، ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں، وہ آپ اپنے موبائل کے اندر، ٹیبلٹس کے اندر بچوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے دے سکتے ہیں۔ اس کے تھرو بھی بچہ کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے ہے، وہ کیا فیل کر رہا ہے، اپنے ایکسپریشن، اپنا کمیونیکیشن وہ اس سے بہتر بنا سکتا ہے۔ تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے کمیونیکیشن کے طریقے کو سمجھنا ہے، اور آپ نے مس انڈرسٹوڈ نہیں کرنا بچے کے کمیونیکیشن کو اس کی کمپریہنشن سے۔ ہم بہت دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ بول نہیں پا رہا، کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا، تو ہم اس کو سارٹ آف ایبسنٹ جو ہے نا وہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو انکلوڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ سب یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ اس بات پہ میں جتنا اصرار کروں وہ کم ہے کہ بچہ نہیں بول سک رہا یا نہیں بولتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سن نہیں رہا، وہ سمجھ نہیں رہا، وہ محسوس نہیں کر رہا۔ نہ بول پانا ایک چیز ہے، لیکن وہ سننے، سمجھنے، محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کو نان وربل بچوں کو بھی بالکل ویسے ہی انکلوڈ کرنا چاہیے ہے، اور بچہ نان وربل ہے یا وربل ہے، اس کا کوئی کمپیریزن یا کمپٹیشن بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ بہت دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن کے بچے نان وربل ہوتے ہیں، ان کو ایسے لوگ جن کا بچہ وربل ہوتا ہے یا اس کی بہتر اسپیچ ہوتی ہے، وہ یہ نوشن دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید تم نے ٹائم سے اسپیچ نہیں کروائی یا تم نے ٹائم سے اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ تو اگین میں یہی بات کہوں گی کہ ہم سب کو اس گلٹ سے نکلنا ہوگا، بیکاز آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور بہت دفعہ ایسے نان وربل آٹسٹک بچے بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جو بہت جالی ہوتے ہیں، بہت ناٹی ہوتے ہیں، بہت ایکسپریسو ہوتے ہیں، بڑے اچھے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس لینگویج نہیں ہوتی ہے۔ سو دیٹ از پرفیکٹلی فائن، یہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آٹزم کسی پیرنٹ کی غلطی نہیں ہوتی ہے، سو بچے کا نان وربل ہونا بھی آپ کی کوئی غلطی نہیں۔